بڑھ بڑھ کے حملہ کیا، ان تینوں بیٹوں نے بڑھ بڑھ کے ان ظالموں پہ حملہ کیا، مگر پیاسے تھے، بھوکے تھے، کب تک لڑتے؟ مگر جب گرے تو مقتل کے فکرے ہیں۔ کوئی ان تینوں تک پہنچا جو پہلے، عباس بھی پہنچے، مگر سب سے پہلے ان تینوں تک اگر کوئی پہنچا تو وہ پیاسا حسین تھا، جنہوں نے اپنے زانووں پر رکھ کے کہا کہ اے چچا حقیر، اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے عزاداروں، آپ یقین کریں کھڑے ہیں، مستقل رو نہیں پائیں گے، اور ابھی بھی میں سن رہا ہوں اور اس آپ تک میرے کانوں تک آوازیں آ رہی ہیں، وہ گریہ بلند نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل رونا زینب کا کام، مسلسل رونا سجاد کا کام ہے۔ اسی لیے امام حسین کو کہا جاتا ہے، امام نے کہا بھی انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین 71 لاشیں کس کیفیت سے اٹھاتے رہے، کہتے کبھی کمر جھکی، کبھی جھکتے تھے، ایک لاشا اٹھاتے تھے۔ ہائے، اب سنیں گے، اب ان کے جنازے آئیں گے جو حسین کے بھائی ہیں۔ ہاں دیکھیں، ماں الگ ضرور ہیں مگر انہوں نے عباس کے بھائی ہیں یہ، اور ان کے جنازے جب آئے تو سب سے زیادہ ان جنازوں پر اگر کوئی رویا تو وہ زینب تھی، چونکہ ماں اللہ اکبر ام البنین، یہی وجہ تھی کہ جب پوری کمائی ام البنین کے لٹی تو ام البنین نے یہی تو کہا تھا کہ اے مدینے کی عورتوں، اب ہمیں ام البنین نہ کہنا، میری ساری کمائی کربلا میں لٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ میں بہت جلدی سے آپ کی خدمت میں، آپ روتے روتے ان تابوت کی زیارت کرتے جائیے، آپ کی خدمت میں جعفر بن علی کا وہ تابوت آ رہا ہے۔ ارے عزاداروں، روتے روتے جاؤ، علی کا، اللہ اکبر، عثمان بن علی، عمران بن علی کا جنازہ، اور اس کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ عبداللہ بن علی کا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے گا۔ ابوبکر بن علی، اللہ اکبر، یہ تابوت نہیں ہے، یہ حسین کے بھائیوں کے جنازے ہیں۔ اب آمادہ ہو جائے رونے کے لیے۔ ہائے، ان جنازوں پر زینب تڑپ تڑپ کے روئی ہے، اور اندازہ کرو ایک ایک جنازے آتے تھے تو زینب کو مدینہ یاد آتا تھا کہ ہائے جب آئے تھے تو انہی میرے بھائیوں نے مجھے بڑی شان و شوکت سے سوار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 تابوت علی کے بیٹوں کے جو آپ کی خدمت میں آ گئے اور آپ نے زیارت کر لی ہے، اگر آپ آمادہ ہوں تو اب تو اللہ اکبر ایسے تابوت ہیں۔ اب میں یہاں سے کہوں گا، تھوڑا سا صبر کے ساتھ کچھ جملے سنیے، بہت روئیں گے۔ دیکھیے، اب وہ 2 تابوت آئیں گے جس پہ ان کی ماں نہ رو سکی، اس لیے بھی رونا کہ ان بچوں پہ کوئی رونے والا نہ تھا، ان بچوں پہ کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا۔ پہنچ گئے نا، کون؟ ہائے رے عمر محمد، ہائے رے عمر محمد کی غربت۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کچھ یاد آیا، یہی وجہ تھی کہ جب شام کی رہائی کے بعد چھوٹے چھوٹے عباس کا سر آیا، زینب نے لیا، حسین کا سر آیا، زینب نے لیا، اکبر کا سر آیا، لیلا نے سنبھالا، اور محمد کا سر آیا، ایک طرف رکھ دیا گیا۔ جانتے جب ساری عورتیں رو چکی تو کہتی ہیں ان دونوں کی ماں مر گئی کیا؟ ہائے ان دونوں پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، سن سکیں گے بہت روئیں گے۔ جیسے ہی زینب نے سنا تو رب نے کہا ارے ایسا نہ کہو، ان کی غریب ماں زینب ابھی زندہ ہے۔
अजरकुम इंदल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। अब्दुल्ला के बेटे, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार के पोते, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। मैं कहूँगा दो फिक्रे सुने, उसके बाद जो ताबूत आएगा रोते रोते सलाम कर देना। यही वजह थी ज़ैनब पलट के करबला आई, अपने भैया की कब्र पे एक फिक्रा नहीं कहा, भैया मेरा लाल और मारा गया, मेरा लाल मोहम्मद मारा गया। नहीं रोई, कोई गम नहीं है। जाके करबला देखिए, मदीने में औरतें आती थी, पूछती थी ज़ैनब करबला में क्या हुआ? ज़ैनब एक फिक्रा, मेरा भैया अब्बास मारा गया, मेरा हुसैन मेरी निगाहों के सामने ज़िबा कर दिया गया। अरे तड़प के एहसास करोगे तो बहुत रोगे। ज़ैनब ने कहीं अपने बच्चों का तस्करा नहीं किया, मगर जब पलट के अब्दुल्ला के घर आई, हाय तुम्हारी गुर्बत को सलाम। जैसे ही जब पलट के अब्दुल्ला के घर आई, अब्दुल्ला पहचान न पाए तो ज़ैनब ने यही तो कहा, ए अब्दुल्ला, हाय तुमने बस ज़ैनब को न पहचाना, कूफियों ने तो नहीं पहचाना था, शामियों ने नहीं पहचाना। जैसे ही जाना कि ज़ैनब है, अब्दुल्ला ने हाथ जोड़ा, शहजादी माफ करिएगा, जब गई थी तो बाल सफेद नहीं थे। ए शहजादी ये गुर्बत मैं समझ नहीं पाया, और सुने बहुत रोएंगे। इन्हें बहुत देर तक अब्दुल्ला और ज़ैनब बैठे रहे। अब्दुल्ला पूछते रहे क्या हुआ करबला में, और ज़ैनब शुरू हुई, मेरा अकबर मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया, अरे मेरा हुसैन मारा गया। सुन सकेंगे, अभी भी अपने बच्चों पे न रोई, न कोई तस्करा, मगर रवायत के फिक्र है। जब पलट के ज़ैनब हुजरे में गई तो छोटे छोटे मसल्लों से लिपट गई। ए मेरे अल्लाह, इस माँ को माफ करना, मगर क्या करती, मेरा भैया बड़ा गरीब था। अरे उन बच्चों के ताबूत आ रहे हैं, ज़ैनब जिन पे रो न पाई, सलाम सलाम ऐ जाफर तैयार के पोते थे, करबला में क्या लड़े, जंग के सारे अंदाज अब्बास ने सिखाए थे, जंग के सारे तरीके अकबर से सीखे हुए। अल्लाह अकबर, क्या खूब जंग की। कहते लड़ते लड़ते जब फुरात के किनारे पहुंचे, ज़ैनब से बीबियां कहने लगी, शहजादी मुबारक हो, बच्चों ने फुरात पे कब्जा कर लिया। कहते ज़ैनब ने फौरन मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा के दुआ करने लगे, परवरदिगार मेरे बच्चों को नफ्स पे कंट्रोल करने की सलाहियत दे दे। कहीं मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, कहीं पानी ना पी ले। आप सुन सकेंगे, अरे ज़ैनब की सदा थी, यही वजह थी कि जब गिरे, अभी रमक़ हयात बची थी ना, हुसैन अपने ज़ानू पे बच्चों को रखा तो बच्चों ने कहा, मामू कुछ कहना नहीं है, बस अम्मा से इतना कहिएगा कि हमने पानी नहीं पिया। खुदा आपकी गुर्बत को सलाम। इमामो अम्मा से कहिएगा हमने पानी मुंह नहीं लगाया, हमने पानी नहीं पिया। अल्लाह अकबर। लोग तुम्हारे दरमियान दो ज़ैनब के जियाले, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला के बेटों के ताबूत गुजर गए। अब आमाद हो, अब इंशाअल्लाह आपके दरमियान 3 जनाजे, और पता है किसके आगे आगे कासिम का जनाजा होगा, और उसके पीछे कासिम हसन के 2 बेटों के।
اب جو رونا چاہتے ہو رو لو، اب تو آمادہ ہو جاؤ. میں نے بڑی جلدی جلدی ان مرحلوں کو اس لیے گزارا تاکہ تمہیں دیر تک رو نہیں پاؤ گے. اب تو رو لو. ہائے قوم قاسم سنیں گے. باپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرے، بیٹا کربلا میں تقسیم ہو گئے. نہیں پہنچے. پڑھو امام زمانہ کا فقرہ تب روئیں گے. امام زمانہ رو کے کہتے ہیں سلام ان ٹکڑوں پر جو کربلا میں بکھیر دیے گئے. اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جب یاد آئے طرف کے روئیے گا. اللہ اکبر. تمہیں کوئی غم نہ دے. آمادہ ہے رونے کے لیے. ہائے باپ کے جگر کے ٹکڑے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہو کربلا. دیکھیں اگر کسی کے بھائی کا یتیم ہو نا تو اس کا بھائی اسے بہت چاہتا ہے. خدا ہم سب کو یتیم پروری سکھائے. یقین جاری ہے قاسم کو احساس نہیں ہونے دیا کہ بھیا حسن نہیں ہے. جب آتے تھے بغل میں آ کے کہتے تھے امو اجازت ہے میں قربان ہو جاؤں. سنیں گے اپنے کلیجے سے لگا کے قاسم کو کہتے تھے میرے بھیا کی نشانی. مرنے کی بات نہ کر قاسم، تو میرے بھیا کی نشانی ہو. سنے بار بار. مگر سنے قاسم کا حال کیا ہے. خیمے میں جائیں تو ماں ام فروا کہتی تھی دودھ نہ بخشوں گی. اگر تجھ سے پہلے اکبر چلا گیا قاسم دودھ نہ بخشوں گی. قاسم ایسے نہ آنا. پھر واپس آتے تھے. امو کیا کرے ماں خیمے میں قبول نہیں کرتی. آپ مرنے کی اجازت نہیں دیتی. اتنے میں نہ جانے کیا یاد آیا کہ گئے خیمے کے پیچھے. کیا دیکھا میری طرف دیکھیں. خیمے کے پیچھے گئے بازو پہ بنا ہوا تعویذ کھولا. اللہ اکبر. اب جو تعویذ کھولا تو پڑھا جو لکھا تھا. خوشی کے مارے دوڑ پڑے. اللہ سمیں کہتے کہ بہت روئیں گے. حسین غریب کے ہاتھ میں رکھا. حسین نے بھیا کی تحریر دیکھی. اپنے آنکھوں سے لگانے لگے اور رونے لگے اور سینے سے لگایا اے بھیا ارے اتنا حسین کے خیال. کیا صدائے کیا مجمع اپنی آواز کو بلند کرو. روایت کی فکریں میری ماں بہنیں سن رہی ہیں. خدا یہ منظر کسی چچا کو نہ دکھائے کسی ماں کو نہ دکھائے. کہا میرے لال قربان جاؤ. اجازت ملی. عباس نے سوار کیا. حسین نے ساتھ دیا اور کہتے ہیں ہائے رے تیرا برس کا سن. سنیں گے علماء پوچھئے گا جوان کی جان آسانی سے نکلتی نہیں ہے. 13 برس کا سن ہے. یعنی جب تلوار چلاتے تھے تو جیسے لگتا تھا علی کا وار ہے. اللہ اکبر. حسن کا انداز ہے. سارا مجمع کہتا تھا سنبھلا نہ جائے گا یہ علی کا پوتا ہے حسن کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. سنیں اللہ مقتل کے فکریں. قاسم کو گھیرا گیا اور کہتے ہیں نشیب سے ایک ملعون نے بھالے سے قاسم کے سینے پہ حملہ کیا. کہتے ہیں وہ بھالا پسلی پہ آگے لگا اور پسلی پہ جیسے ہی لگا. سنیں پسلی پہ لگا اور اس بھالے کو اس نے جیسے ہی گھمایا قاسم الجھ کے گھوڑے کی زین میں پھنس گئے. اجرکم سنیں بہت ہے. روایت کے فکر ہے اور اسے سنیں. اس کے بعد آئے گا تابوت آپ کی نگاہوں کے سامنے. جیسے ہی ابھی گیرے نہیں ہیں پیر الجھا ہوا ہے زمین پہ ہے. آواز دی اماں ادرکنی. کاش کیفیت سمجھے. یتیم تھا نا. ارے حسین دوڑے عباس دوڑے مگر ہائے روایت کے فکر. جب حسن حسین پہنچے تو پوچھ رہے
کا جنازہ پامال ہو گیا کربل میں حسن کا دلارا قاسم کا جنازہ اور زیارت کرنا نہ بھولنا پیچھے حسن کے دو بیٹے جنہوں نے اپنی قربانی کیا پیش کی تھی عبداللہ بن حسن ابو بکر بن حسن یہ دونوں بھی کیا قیامت کی جنگ کی پروردگار بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان شہدائے کربلا کے اس جذبے کو محسوس کر سکیں سمجھ سکیں اللہ اکبر اب آمادہ گریہ ہو جائیے آپ کی خدمت میں بہت کم اور کچھ جنازے ہیں جو ان کی شبیہ بچی ہے اور جب یاد آئے آپ روتے جائیے گا اللہ اکبر اب کون کسے رخصت کرو گے کوئی روئے نہ روئے مگر نوجوانوں تم سے شکوہ رہ جائے گا اگر تم نہ روئے اللہ اکبر مائیں سن رہی ہیں میں کہوں گا اپنے سینے کو سنبھالنا اس لیے کہ اب وہ آنے اس کا جنازہ آئے گا جسے بڑی ارمانوں سے حسین نے پالا زینب نے جسے اپنا بیٹا کہہ کے پروان چڑھایا نہیں پہنچ پائے پڑھو اسی لیے تو سجاد نے کہا تھا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا سنو گے اس کا جنازہ آئے گا زینب کہتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شب عاشور تھی میرا بھیا نظر نہیں آیا میں خیموں میں ڈھونڈ رہی تھی کہیں میرا بھیا حسین نظر نہ آیا میں نے سوچا کہ شاید پشت خیمہ ہو کہتے میں خیمے کے پیچھے گئی سنیں گے بہت روئیں گے تو میں نے کیا دیکھا ایک خیمہ ہے جس کا پردہ اٹھا کے حسین دیکھتے ہیں اور ہاتھوں کو ملتے جاتے ہیں ہاتھوں کو ملتے جاتے ہیں سنیں جیسے ہی زینب قریب پہنچی وہ کیا دیکھا اکبر کو دیکھ کر ہاتھ مل کے کہتے ہیں ہاں میرے 18 برس کی گواہی اجرکم عند اللہ جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے کیا گریہ ہے اللہ اس کیفیت کے ساتھ آپ کو سلامت رکھے جب یاد آئے روئیے گا ہاں یہ 18 برس کہ حسین کی کمائی خوب تڑپ تڑپ کے روئے کہ اے زینب کل یہ میری کمائی خون میں مل جائے گی خاک کربلا یہی وجہ تھی جیسے یہ آواز بلند کی صبح کی اذان اللہ اکبر حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے ہائے میرے لال کی آخری اذان ہائے میرے اکبر کی آخری اذان ہائے میرے اکبر کی آخری اذان ہائے میرے اکبر کی آخری اذان جو جہاں تک ہے وہ مجلس کو سنے اللہ اکبر خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے اکبر شہید ہے جس کو کئی لوگوں سے اجازت لینی پڑی اما لیلا اور پھر زینب اور پھر خود حسین نہیں میں مسائل پڑھتے ہی نہیں ہوں آپ نے مقتل کتنے سنے ہوں گے میں ایک واقعہ بس آپ کی نگاہوں سے پڑھوں آپ کیفیت سمجھیے گا تابوت برآمد ہو جائے گا اور روتے ہوئے آپ کے درمیان مظفر نگر
यकीन जानिए मैं वहां का वाकया पढ़ रहा हूँ। एक जवान था और उसकी उम्र तकरीबन 23-24 साल की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यकीन करें। एक छोटा सा खून का इन्फेक्शन हुआ और 8-10 बहनों में अकेला भाई था पूरे खानदान में। कहते सुने, कहते एक छोटा इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर ने जवाब दिया कि अब तेरा बच्चा मर गया। यकीन करेंगे, मामू था अलीगढ़ में, उसने अपने भांजे की मैयत ली। कहता है कि जैसे मेरे पैर से जमीन निकल गई हो। वहां के दोस्तों ने साथ दिया, घर नहीं बताया कि अभी मरा। यकीन करेंगे बहुत रोएंगे, मगर उसके मामू ने अकेले कहा नहीं, कुछ बच्चे एम्बुलेंस में सवार हुए, कहा हम चलेंगे साथ लेके ये जनाजा मुजफ्फरनगर तक। वो कहता और आ जाओ, इसलिए कि मेरा बहनोई अकेला है, मुझे नहीं पता कि वो बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप सुने, मामू रास्ते भर अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहा था कि घर पहुंचो, घर पहुंचो। लोग कहते थे क्या हुआ है, कहा बहुत सख्त हुआ है। जब घर में भीड़ होने लगी ना, तो माँ कहती थी मेरे बेटे की शादी नहीं है, ये लोग क्यों जमा हो रहे हैं, मेरा कुछ है क्या, ऐसा क्या। सुनेंगे आप, बहुत रोएंगे तड़प के इस मंजिल को। बाप ने जो कैफियत बताई है वो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूँ। मौलाना जैसे ही एम्बुलेंस आई ना, आवाज आई, अब मैं जो सीढ़ी से मैं चला हूँ गिरते हुए, मुझे नहीं पता मैं कितनी बार गिरा, उठा, अपने लाल की मैया से लिपटा। अब आप समझे, जब हुसैन चले, अकबर आगे आगे गिरते थे, उठते थे, ए मेरा लाल। अरे कहती भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर, है अली अकबर। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। लो आमादा हो जाओ रोने के लिए। अकबर का जनाजा तुम्हारी निगाहों के सामने से गुजर गया, सीने पे बर्छी खा के हुसैन का लाल सो गया। कोई उस मास के कलेजे से पूछे जो खैमे का दर ढूंढ रही थी और ज़ैनब से कह रही थी शहजादी जब से मेरे लाल का जनाजा आया मुझे पता ही नहीं कि कहाँ खैमे का दर है। अल्लाह अकबर। आमादा हो, अब तुम्हारी निगाहों के सामने अल्लाह अकबर अब्बास का अलम। मैंने क्यों नहीं कहा कि अब्बास का ताबूत नहीं, अब्बास का अलम। और ताबूत भी अगर आ जाए, लेकिन आप इस कैफियत को महसूस करना, अब्बास का अलम इसलिए कि हाँ इसका जनाजा हुसैन खैमे में न लाए, चूंकि सकीना से शर्मिंदा थे। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाह। रोते हुए जाना, हाँ ये वो शहीद था जिसके लिए हुसैन कहे, क्या कह रहे थे, इनका सरा सहरी या अखी, मेरे भैया कमर टूट गई, मेरे भैया कमर टूट गई। अब्बास को हाँ खुदा आपको कोई गम न दे, ये वो शहीद है, ये वो भाई है, ये वो चचा है कि जो सकीना की आस है, बच्चों की उम्मीद है। मक्तल की फिक्र है। अब्बास का एक लक़ब ऐसा था कि जानते हैं हर घर में कोई ना कोई ऐसा फर्द होता है जिससे हर कोई अपनी बात कह लेता है, मर्द हो औरत हो। अब्बास उस जात का नाम है। लैला को कोई जरूरत हो तो कहती थी अब्बास, सकीना को कोई जरूरत हो तो कहती थी चचा अब्बास, हुसैन को कोई जरूरत हो तो कहती थी मेरा भैया अब्बास, सज्जाद को कोई जरूरत हो
सुनेंगे। अभी मौलाना पढ़ रहे थे ना आपकी खिदमत में, सुनेंगे अब्बास और साद का नाम नहीं हुए ना, नहीं पहुंचे, नहीं पढ़ूंगा मफ्तर। चौथे इमाम से पूछो, कहते खतीब उनके सामने मिंबर पे पढ़ रहा था मजलिस, 4 दफा उसने कहा अब्बास अब्बास। मेरा मौला 4 दफा खड़ा हुआ और खड़े होकर बैठ गए। वो मिंबर के नीचे आके कहता है कि गुस्ताखी होगी, मैंने कोई गलत काम कह दिया या कोई गलत बात कह दी। जानते मौला क्या कहते हैं कि तू पूरी जिंदगी अब्बास कहता रहे, मैं ऐसे ही खड़ा होता रहूंगा। तो मौला वजह क्या है, मैं क्या बताऊं, जब तक मेरा चचा था, मेरा बाबा बड़ा मुतमईन था, भी अम्मा को बड़ा सुकून था। यही वजह थी कि जिसे कुछ कहना हो अब्बास से कहता था। मख्तल के फिक्रे हैं, मेरे पास वक्त कम है मगर आप अपने आंसुओं को बढ़ाइए। रवायत के फिक्रे हैं, अब्बास वो वाहिद जात थी, लाशा आता भी तो कैसे। मख्तल के फिक्रे हैं, इतनी तलवारें मारी गई थी कि इरबन इरबा कीमा कीमा अब्बास की मैयत को चौथे माह फरमाते हाथ रख के हटा लिया। चचा आपको तो 20 का लगा। नहीं तड़प तड़प के आवाज नहीं सुन रहा है। उसके बाद मौला का, लेकिन हाँ सज्जाद ने जहां से उठाया मैयत टूट गई, एक चटाई मंगाई, मैया असगर के बराबर सिंधी लेके लहद में उतरे। बनी असद वाले कहते अब्बास की कटी गर्दन पर अपना रुखसार रखे। ए चचा अरे आपके बाद सगीरा दरवाजे ना रही है। ए चचा तुम्हें अम्मा अजरुकम इंदल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे। सवाए गम सैयद शुहदा के ए अज़ादारों लो पीछे पीछे गाजी का अलम आया है लेकिन अलमदार नहीं। सकीना तेरे खेमा पे खड़े हो के कह रही थी अलम आया है लेकिन अलमदार नहीं। रोते रोते अपनी हाजतों को मांगे गाजी के अलम से, ए गाजी ये जितने खड़े हैं इनमें अपने अलम का साया रखना और हाजतों को मांग के कहना हाँ सकीना की आस 4 बरस की बच्ची का वास्ता, हर ज़ियारत करने वालों की हाजतों को पूरा फरमा। अजरतो खुदा आपको कोई गम न दे। सवाए गम सैयद शुहदा के करीब आ गई। हाय मैं सिर्फ कुछ मिसरे हैं जो पढ़ दूंगा, माफ करिएगा। अल्लाह अकबर। असगर के लिए क्या पढ़ूं? 6 महीने का सगीर मीर अनीस कहते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर में मैंने बड़ी मजलिसें पढ़ी, आप शायरी की नजाकत को महसूस करते हैं। मिसरे पढ़ दूंगा, आप रो देंगे। अल्लाह अकबर सुनेंगे। मीर अनीस कहते हैं अल्लाह अकबर के बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले सरवर। नहीं पहुंचे, कुछ 6 महीने के बच्चे को उसके आसीनों को पलटता है। सुनेंगे शायर ने क्या कहा, बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले सरवर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। नहीं पहुंच पाए तो इन 2 मिसरों में रो लेना। ये समझ कर ले गए हमरा असगर को हुसैन,
قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا. نہیں پہنچے. 6 مہینے کا بچہ یا ماں کی آغوش میں پلتا ہے یا جھولے میں پلتا ہے. حائل حسین دیکھ رہے تھے شام غریبا میں جھولا تو جل جائے گا. 11 محرم کو رباب کا ہاں بس گردن بنے گا میرا شہر کا آئے گا. تمام کر دیا میں نے. آ جائے گا صغیر کا تابلو روتے ہوئے جانو کر لینا. خدا بس ایک منظر پڑھوں گا. ایران کا ایک صادق واقعہ سنتے ہو. تمہیں عاشور کے دن کوئی یاد منانے کو نہیں کہا جاتا مگر ایک یاد ایسی ہے جسے سب مناتے ہیں. پڑھوں میں 7 مرتبہ انا للہ. نہیں بہت لوگ انا الیہ راجعون. ہائے جو حسین اکبر کو اٹھا لے گیا قاسم کے جنازے کو لے گیا. نہ جانے 6 مہینے کی میت کتنی بھاری تھی کہ 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے بڑھے. علماء کہتے ہیں چونکہ ماں منتظر تھی حسین کا دادا کبھی بڑھتا اور رباب نے دیکھ کے کہا آپ نے سلو گئی ہونا اے میرے اللہ. پڑھ دو. ہاں ارے لوری سنا کے سناؤ گی ساری رات اصغر تمہیں میں جھولا جھلاؤں گی ساری رات. آخری خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. بے شیر کی میت جب حسین خیمے میں لائے ہائے ننھا صغیر. سوچئے 6 مہینے کے بچے کی حالت کیا ہے. گلے میں تیرے سے شعبہ لیے ہوئے. ماں نے دیکھ کے کہا مہلان کہ تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے. ہائے سکینہ دوڑی آئی میرا بھیا پانی پی کے آ گیا لیکن جیسے ہی دیکھا رو کے کہنے لگی ہائے میرا بھیا اصغر. اللہ اکبر. اب کیا ہے. اب کس کی زیارت کے لیے رکے ہو کس کے تابوت کو. ارے خلیل زہرا. اللہ اکبر. جس کے لیے یہ ساری جانیں قربان ہو جو نہ رو سکا تو اس کی غربت میں ضرور ہوگا. ابھی کیا مسائب آپ نے سماعت کیے ہیں سنیں. ارے ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. سنو گے نا ہے آمادہ. ارے میں میر انیس پڑھ لوں آپ کو کون سنے گا. رونے کے لیے آمادہ ہو. ہاں وہ ماں آواز بلند ہو گئی جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا. امت نے ہم کو لوٹ لیا ہوا محمدہ. ارے اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا ہے یہ ظلم اور 2 عالم کا مقتدا. اللہ اکبر. تڑپ جاؤ گے. اس ماں نے کیا کہا. ارے 1900 ہے زخم تلے 4 پر. ارے زینب ارے زینب نے کر حسین
ایسے نہیں گریے کے سائے میں. یہ بڑی عجیب غربت ہے. پڑھو کیا آواز بلند تھی. دیکھو ماں جو ہوتی ہے نا وہ ہر کیفیت چاہتی بیٹا میرا بچہ ہے. نہیں اسے کچھ ہوتا تو شکایت کسی سے کرنے لگتی. میرا انیس نے تصور کو پیش کیا اور کیا کہا. رے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے فوج اشقیا میرا بچہ ہے بے گناہ. سنو اے بحر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. کیا کہا میرے انیس نے. ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو اے زلفقار. ارے لونگی میں تجھ سے اجرکو میں آخری فقرہ ختم دعا. بچی کہہ کے رخصت کر گئی. کیا کہا بچی نے. ارے نیند آئے گی جب آپ کی بھوک کھاؤں گی بابا. میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اے بابا خدا حافظ بابا خدا حافظ. اب سن سکتے ہو تو سن لو کیا کرتا حسین. میرا انیس اور علماء نے لکھا کہ دونوں ہاتھوں سے غریب زہرا دونوں ہاتھوں سے سن سکیں گے دونوں ہاتھوں سے غریب زہرا تلوار پکڑی چلاتے جاتے جانتے نہیں نہ دیکھے بہت روئیں گے. دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلتی تھی اور کہتے جاتے تھے شرم نہیں آئی میرے اکبر کے سینے میں برچھی. اور میرے قاسم کو پاوان کر دیا. میرے عباس کے بازو کاٹ ڈالے. تلوار چلاتے سنو بہت رو گئے. غریب صحرا کی منزل ہے. مارتے جاتے تھے تلوار چلاتے جاتے تھے. لڑتے لڑتے ادھر دیکھیے لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچے. اب نگاہیں ادھر ادھر ہونے لگی. ہائے کہاں ہے. ہائے جیسے ایک میت دیکھی ہاتھ کٹے ہوئے تھے. اے ابا ارے اٹھو. تمام ہو گئے بسائے پلٹ کے آئے. ارے زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس. تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس. ارے گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے. کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. حسین نے عام میں تلوار بکھری ہوئی فوجیں سمٹھی. کوئی نیزہ ارے کوئی پتھر حسین پہ چلا رہا تھا. غریب زہرا کب تک زلجنا پہ رہتا. اب زلجنا سے نیچے آئے. نیچے نہیں بلکہ تیروں میں معلق. میری طرف دیکھیے بہت روئیں گے. امام زمانہ کہتے ہیں جس سینے کو رسول چومتے تھے ملعون اپنے دونوں پیروں سے حسین کے سینے پر سوار خنجر چلا. تیرے زینبی اے شیر یہ میرا ماجایا ہے. چکیا بھی اس کے بالا ہے. ہاں سرو سینا ہائے حسین. سرو سیرہ پیٹتے ہوئے ہاں حسین کشتے شد. ہاں حسین کشتے شد. ہاں سرو سیرہ پیٹو. ہاں حسین کشتے شد. ہاں حسین کشتے شد. ہاں حسین کشتے شد.
حسین